آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، ملک میں 2024 کے عام چناؤ کا 5واں مرحلہ گزشتہ 20 مئی کو ختم ہو چکا ہے اور ملک کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست مہاراشٹر میں بھی اب لوک سبھا انتخابات ختم ہو چکے ہیں۔ اب صرف آخری 2 مراحل کے لیے ووٹنگ ہونا باقی ہے۔ ناظرین، جہاں تک ہمارے ملک کی سیاست کی بات کی جائے تو آپ کو یہ سن کر حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ملک کی ساری سیاست یعنی تمامی سیاسی پارٹیوں کی سیاست کا ایک ہی اہم پوائنٹ ہے اور وہ ہے اس ملک کی دوسری سب سے بڑی آبادی یعنی مسلمان۔ مطلب تمامی سیاسی پارٹیوں کی سیاست صرف اور صرف اس ملک کے وفادار مسلمانوں کے ارد گرد گھومتی دکھائی دے رہی ہے۔ حالانکہ اس ملک کو فرنگیوں کے چنگل سے آزاد کروانے سے لے کر آج تک یعنی پچھلے 75 سالوں سے مسلمانوں کو ایک طرف تمامی نام نہاد سیاسی پارٹیوں نے استعمال کیا تو دوسری طرف فرقہ پرست پارٹیوں نے مسلمانوں کے نام کا راگ الاپ کر اس ملک پر آج سے 10 سال پہلے سطح حاصل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری بن کر ہی رہنا ہوگا۔ ناظرین، 2014 سے خاص کر BJP اور اس کی ہم نوا پارٹیوں کے پنپنے کا راز بھی مسلمان اس ملک میں سطح حاصل کر کے پورا سیاسی ماحول مذہبی رنگ میں رنگ کر اکثریتی فرقے کو اپنے چنگل میں پھنسانے میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی مسلمان اور اب پھر ایک مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ اس ملک پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے بھی برسر اقتدار پارٹیوں کے پاس نہ تو کوئی وکاس کا مدعا بچا ہے اور نہ ہی ملک کی ترقی اور نوجوانوں کی بے روزگاری کا کوئی حل، کیونکہ پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کو استعمال کر کے یہ فرقہ پرست سیاسی پارٹیاں عوام کی توجہ ان کے مسائل سے ہٹا کر ذات پات کی طرف لانے کے لیے ہر دن ایک نیا شوشہ چھوڑ کر سیاسی اصولوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ایک نہیں کئی انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے اور اس ملک کے وزیر اعظم بار بار مسلمانوں کا نام لے کر انہیں نشانہ بناتے ہوئے اکثریتی فرقے کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کرتے دکھائی دیے، اور یہ بات خود وزیر اعظم بھی قبول ہی کر چکے ہیں کہ اگر اس ملک میں پھر حکومت قائم کرنا ہے تو وہ بھی مسلمانوں ہی کی مرہون منت یعنی مسلمانوں کے صدقے میں ہی کرنا ہوگا۔ ناظرین، کبھی منگل سوتر والا بیان، کبھی SC/ST کا ریزرویشن چھین کر مسلمانوں کو دیے جانے کا بیان، کبھی تمہاری زمین مسلمانوں کے حوالے کر دینے کی بات تو کبھی کچھ اور بات، یہ سلسلہ اسی دن سے چل رہا ہے کہ جس دن سے لوک سبھا کے عام چناؤ کا اعلان ہوا تھا۔ ناظرین، ابھی وزیر اعظم کے مسلمانوں کے تعلق سے دیے گئے بیانات چرچا میں ہی تھے کہ اب UP کے وزیر اعلیٰ یوگی نے بنگال میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پھر مسلمانوں کا راگ الاپ کر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس بار یوگی کی زبان کچھ زیادہ ہی پھسلتی دکھائی دی ہے۔ اس وقت یوگی نے جو بیان دیا ہے اس سے ملک کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ضرور ٹھیس پہنچی ہے۔ دراصل یوگی نے تشہیری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ UP میں اب راستوں پر نماز پڑھنے کی کوئی ہمت نہیں کر پا رہا ہے اور آئندہ 5 سالوں میں تو مسلمان مسجدوں سے اذان کی آواز تک بھول جائیں گے۔ اس طرح کا گھٹیا بیان اور وہ بھی ملک کی سب سے بڑی ریاست یعنی اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ رکھنے والے یوگی کی جانب سے دیے جانے کے بعد یہ بات تو سب کے سامنے صاف ہو چکی ہے کہ چاہے یوگی ہو یا پھر مودی، BJP ہو یا پھر اس کی ہمنوا سیاسی پارٹیاں، سب کے سب صرف مسلمانوں کے خلاف الگ الگ بیانات دے کر اپنی سیاسی دکان چمکانے میں مصروف ہے، جس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ملک کی پوری سیاست مسلمانوں کی مرہون منت ہی چل رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر کوئی صرف مسلمان کا راگ الاپ کر یہ بتانے کی کوشش میں مصروف ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے خلاف بولنے اور کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ بہرحال ویسے تو یہ سلسلہ گزشتہ 75 سالوں سے یوں ہی چلتا آ رہا ہے، 2014 سے تو کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے، لیکن یہ اس ملک کے مسلمانوں کے زندہ دل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مسلمان اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس ملک میں سر اٹھا کر جی رہا ہے اور مرتے دم تک سر اٹھا کر ہی جیے گا۔ خیر، یوگی کے اس بیان کے خلاف حقوق انسانیت کی وکالت کرنے والے وکلاء کی تنظیم نے یوگی کے مسلمانوں اور اذان اور نماز سے اور دیگر اہم معاملات پر نفرت انگیز زہریلے بیان کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت درج کروائی ہے، اور الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرواتے ہوئے یہ گہار لگائی گئی ہے کہ یوگی نے مسلمانوں کے خلاف غلط بیانی کرتے ہوئے ہندو مسلم اتحاد کو پارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے دو سماجوں میں دوریاں پیدا ہونے کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے، اور عین الیکشن کے وقت یعنی ضابطہ اخلاق نافذ ہونے کے باوجود اور سپریم کورٹ کی جانب سے ہیٹ اسپیچ پر پھٹکار لگانے کے باوجود ضابطہ اخلاق کی دھجیاں
उलाई गई है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया गया है कि वो यूपी के वजीर आला योगी के खिलाफ एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आइन ने इस मुल्क के हर शहरी को जो दस्तूरी और कानूनी हुकूक दिए हैं इस पर कोई उंगली ना उठा सके। इसी तरह मुल्क के अमन और शांति को कोई नुकसान न पहुंच सके। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कब और क्या कार्रवाई करता है, या फिर इस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।